بسم اللہ الرحمن الرحیم گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاستدان دنیا بھر کے سیاستدانوں سے مختلف کیوں ہیں۔ اس ضمن میں ہم برِ صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے خاندان یعنی نہرو خاندان کا ذکر کریں گے کہ نہرو جو جواہر لال نہرو ہے، اس کے والد موتی نہرو نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ بھیجا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور اسی تناظر میں ہم یہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے کہ پاکستانی سیاست جو کہ ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور سیاستدان بالخصوص آخر ان میں کیا فالٹ ہے اور ہونا کیا چاہیے، اور دنیا بھر میں جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی سیاستدان کون سی غلطی کرتے ہیں جس کا خمیازہ جو ہے وہ عام عوام بھگت رہی ہے۔ سامعین، جواہر لال نہرو کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے، وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو انہوں نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے، اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا، فرش پر کھردری، دری اور موٹی چادر بچھا دی، اور خانسامے کو حکم دیا کہ تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا۔ جواہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ٹالسٹائی کا ناول اور اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے، تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال دو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی جیسا ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے، چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے پیسے ہی خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرنے تک کھدر کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھایا۔ سامعین، ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ اسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ان کا گلوبل ایکسپوئر بھی ہوتا ہے، اور یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ سادگی اور غریب پروری کا تحفہ لے کر آتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی صرف بات نہیں کرتے، یہ عام آدمی نظر بھی آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں۔ ہم ڈرٹی پالیٹکس کے خوفناک جوہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیت ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤسز میں رہنے والے، کئی لاکھ ماہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کی مراعات اور پروٹوکول لینے والے، بیرون ملک بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، بلٹ پروف گاڑی اور جہاز و ہیلی کاپٹر کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے،
ہمارے تمام وزیر اعظم ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں جو عام شہریوں کی طرح 5-7 مرلے کے گھر میں رہے۔ جرمن چانسلر اینجلا کی طرح 2-3 سوٹوں اور ایک ہی کوٹ کے ساتھ 5 سالہ دورے اقتدار پورا کرے، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں ہی لوگوں کو اپنے کردار سے اپنا گرویدہ بنا لے۔ باراک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرایہ کا مکان ڈھونڈنا پھرنا، یہ بھی ایک مثال ہے۔ پاکستانی اور بالخصوص غلامانہ ذہنیت والوں کے لیے یہ توقع عبث ہے۔ کوئی نام نہاد لیڈر مہنگے ترین امریکن برانڈ پہن کر امریکی غلامی سے نجات دلانے کی بات کرتا ہے اور کوئی چینل کا برانڈ ایمبیسڈر بنا پھرتا ہے۔ ہماری قسمت میں لیڈر نہیں، دندے والے لوگ ہیں۔ سامعین، یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے اور پاکستان کے آنے والے الیکشن کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ پیغام اگر لوگوں تک پہنچایا جائے اور جو الیکشن لڑنے والے ہیں ان کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے یہ راز، تو شاید آنے والے وقتوں میں، یعنی پاکستان کی تاریخ میں 76 یا 70 یا 77 یا 80 سال دور حکومت میں اس طرح کا کوئی عمل تو نہیں ہو سکا، لیکن اگر آئندہ الیکشن آنے والے جو ہیں ان میں اگر اس طرح کی کوئی تبدیلی آ جائے تو شاید یہ مفلوق الحال اور ظلم و ستم کی ستائی ہوئی پاکستانی قوم، یہ کرپشن زدہ ملک جو ہے وہ ممکن ہے بچ سکے، ورنہ اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔